بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں خوفناک ناول پراسرار دنیا۔ رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک جانے والے نوجوان کی خوفناک سرگزشت۔ میں جب دوپہر میں گاؤں کے لیے روانہ ہوا تو موسم بالکل ٹھیک تھا، اور مجھے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ گاؤں تک کا راستہ بالکل صحیح ہو گیا ہے۔ لیکن اپنا سفر شروع ہونے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد میں نے آسمان پر کالے کالے بادل آتے دیکھے تو میں نے دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ بارش نہ ہو، لیکن میری دعائیں بے اثر رہیں اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر بارش اسی طرح جاری رہی تب بھی میں اپنی کار کی رفتار مناسب رکھتے ہوئے رات ہونے سے پہلے پہلے گاؤں پہنچ جاؤں گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک میں گاڑی کو انتہائی آہستہ رفتار سے چلاتا رہا، کیونکہ بارش اتنی شدید تھی کہ سامنے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اور کار صرف رینگ رہی تھی۔ جب بارش کا کچھ زور ٹوٹا تو اندازہ ہوا کہ اگر اس وقت بھی میں تیز رفتاری سے سفر شروع کروں تو پھر بھی مجھے گاؤں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو جائے گی۔ میں نے کار کی رفتار بڑھا دی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے سامنے ٹوٹی پھوٹی سڑک دیکھ کر کار کو آہستہ کرنا پڑا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ بارش کی وجہ سے سڑک بہت دور تک ٹوٹ چکی ہوگی، لیکن اب تیز رفتاری سے سفر کرنا ممکن نہیں۔ شام رخصت ہو رہی تھی اور ماحول پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں کار کی رفتار آہستہ رکھتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے تک سفر کرتا رہا۔ سڑک شکستہ حالت میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنا کوٹ درست کر کے مزید اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیا اور اپنے دستانوں کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا جو اب تک میرے ہاتھوں کو کافی حد تک گرم رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب گاڑی نہایت احتیاط کے ساتھ چلانے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں مزید چوکس ہو کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ میں اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ آج میں نے کسی گاڑی کو اس روڈ پر شہر کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی گاڑی نظر میں آئی تھی جو میرے پیچھے سے آنے کے بعد آگے چلی گئی ہو۔ میں کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا اور ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے روانگی سے پہلے سڑک کے درست ہونے کے بارے میں جو اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی، کیونکہ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سڑک پہلے سے ہی خراب ہے، اس لیے لوگ اس پر سفر نہیں کرتے۔ میں نے سوچا اگر مجھے پتہ چل بھی جاتا کہ سڑک خراب ہے تو بھی میں آج روانہ نہ ہوتا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، لیکن اس علاقے اور موسم میں رات کے 9 بجے یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت گئی ہو۔ کچھ دیر بعد سڑک اور بھی زیادہ بری حالت میں نظر آنے لگی۔ میں نے کار کی رفتار مزید کم کر دی۔ اب کار تقریباً رینگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے اسی طرح سفر کرنا پڑا تو گاؤں پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائے گی۔ شہر میں میرا بہت اچھا کاروبار تھا۔ میں کیمیکل بنانے کی ایک فیکٹری کا مالک تھا۔ گاؤں میں ہماری کافی زمینیں تھیں جن پر فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ ہمارے گاؤں سے کافی دور ایک گاؤں حبیب آباد کے نام سے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس گاؤں میں بکنے والی کچھ زمینیں خرید لی جائیں، اور اسی لیے میں اس گاؤں جا رہا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حبیب آباد جا چکا تھا، لیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔ اس وقت میں میٹرک میں تھا اور اپنے ابا نواب یعقوب کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد میں نے سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ اب چونکہ میں کافی بڑا ہو چکا تھا اور اکلوتا وارث تھا، اس لیے امی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن ابھی میں نے ان جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں کچھ عرصہ اور آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اچانک بادل زور سے گرجے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک بار پھر بادل زور سے گرجے اور بادل کی چمک سے ایک لمحے کے لیے سارا ماحول روشن ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بار پھر ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ہی بارش دوبارہ شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے کار روکنی پڑی۔ اس طوفانی بارش میں مزید سفر کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کار کا انجن سٹارٹ ہی رہنے دیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ کار کا انجن سٹارٹ رکھنے سے کار کے اندر کچھ گرمی رہے گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بارش کا زور ٹوٹا اور میں نے ایک بار پھر کار گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی۔ میں نے رفتار آہستہ ہی رکھی، کیونکہ اب بھی سامنے ٹوٹی پھوٹی سڑک ہی موجود تھی۔
اچانک میں نے سامنے سڑک پر ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا۔ گڑھے کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کار اس میں پھنس سکتی ہے۔ میں نے فوری بریک لگا دی۔ میرے سیدھے ہاتھ پر پہاڑ جبکہ الٹے ہاتھ پر گہری کھائی تھی۔ میں اس وقت بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ کہیں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے میں کار کو آگے بڑھا سکوں۔ سڑک پر گڑھا ہونے کی وجہ بارش تھی۔ شاید اس جگہ سڑک کمزور تھی، اس لیے بارش کی وجہ سے زیادہ ٹوٹ گئی تھی اور وہاں گڑھا پڑ گیا تھا۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس گڑھے میں سے پانی ایک طرف نکل گیا تھا اور مجھے گڑھا نظر آ گیا تھا، ورنہ اگر پانی اس گڑھے میں بھرا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میری کار اس میں پھنس جاتی یا کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا رات یہاں پر ہی بسر کرنا پڑے گی۔ صبح ہونے پر میں کچھ پتھر وغیرہ اس گڑھے میں بھر کر کار آگے لے جا سکتا تھا۔ ہر طرف پھیلے گہرے اندھیرے میں اس وقت میرے لیے کچھ بھی کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں ایسی کوئی کوشش کرتا تو ہو سکتا تھا کہ کسی چھوٹے پتھر کو اٹھانے پر بڑے بڑے پتھر پہاڑ پر سے نیچے سرکیں، کیونکہ اکثر پتھر ایک دوسرے کی وجہ سے جمے ہوتے ہیں اور ایک پتھر کو اگر ہلا دیا جائے تو پھر دھڑا دھڑ پتھر گرنے لگتے ہیں، اور اس خوفناک تاریکی میں مجھے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی، کیونکہ دوسری طرف کھائی تھی اور میری ذرا سی غفلت مجھے موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ سڑک کے آس پاس موجود جھاڑیوں میں کئی قسم کے زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی خطرہ تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے گاڑی سٹارٹ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس طرح پٹرول کے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے گاڑی کا انجن بند کر دیا اور گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا لی۔ انجن بند ہونے کے کچھ دیر بعد مجھے سردی بڑھ جانے کا احساس ہوا۔ بارش رک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کار سے نیچے اتر کر باہر کا جائزہ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں رات آرام سے بسر ہو سکے۔ اس شدید سردی میں رات کار میں نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ میرے سیدھے ہاتھ پر نظر آنے والا پہاڑ زیادہ اونچا نہیں تھا اور اس کی بناوٹ بھی ایسی تھی کہ میں تھوڑی سی کوشش کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ سکتا تھا۔ پہاڑ کی اونچائی وغیرہ کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ جہاں تک پہاڑ موجود تھا وہاں تاریکی زیادہ تھی، اور اس کے بعد تاریکی میں کمی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہاں مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بادل، آسمان اور فضا ہے۔ میں نے پچھلی سیٹ پر موجود اپنے بیگ میں سے ٹارچ نکالی، اسے جلا کر چیک کیا، ٹارچ ٹھیک کام کر رہی تھی۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا۔ زمین پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے ٹارچ کی روشنی میں زمین کا جائزہ لیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس گڑھے سے ہٹ کر صاف سڑک پر قدم رکھ دیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور کار کا دروازہ لاک کرنے کے بعد میں نے ٹارچ کی روشنی کی مدد سے آس پاس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں بارش کا پانی جمع تھا۔ پھر پہاڑ پر موجود پتھروں اور جھاڑیوں وغیرہ کو دیکھنے لگا۔ جس جگہ میں اس وقت کھڑا تھا یہاں سے پہاڑ پر چڑھنا کافی مشکل تھا۔ یہاں کئی چھوٹے بڑے پتھر موجود تھے اور اونچائی پر تو کئی ایسے بڑے پتھر تھے جو اگر مجھ پر گر جاتے تو نہ صرف مجھے زخمی کر سکتے تھے بلکہ کسی بڑی کھائی میں گر کر موت کے منہ میں بھی جا سکتا تھا۔ میں نے مفلر درست کر کے اپنے کان اور ناک کو لپیٹ لیا۔ دستانے اور کوٹ درست کرنے کے بعد میں ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتا ہوا دھیرے دھیرے کار کی مخالف سمت میں چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک جگہ رک کر میں نے ایک بار پھر پہاڑ پر روشنی ڈالی۔ یہاں بھی بڑے بڑے پتھر دیکھ کر میں نے اوپر چڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد میں نے پہاڑ کا جائزہ لیا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ یہاں زیادہ پتھر نہیں تھے، بڑا اور خطرناک پتھر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے یہیں سے اوپر چڑھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے آہستہ آہستہ نہایت محتاط انداز سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ مسلسل اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اب میری آنکھیں اس قابل ہو گئی تھیں کہ میں آس پاس کی چیزیں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ پہاڑ کی دوسری جانب ایک میدان تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ میدان کہاں ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہے۔ میں ہمت کر کے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ٹارچ میں نے اب بھی روشن کر رکھی تھی۔ اچانک میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے سامنے ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں شدید خوفزدہ ہو گیا، لیکن جلد ہی میں سنبھل گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کے جسم پر کہیں گوشت ہے۔
दरअसल मैं ये सोच रहा था कि कहीं इसे किसी दरिंदे ने तो नहीं मारा। ऐसी सूरत में उसके जिस्म पर कहीं थोड़ा बहुत गोश्त होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मारने वाला दरिंदा कहीं आसपास ही मौजूद हो और मुझे भी अपना शिकार बना ले। मैंने बेइख्तियार अपने आसपास हर तरफ टार्च की रोशनी डाली, लेकिन किसी दरिंदे वगैरह को मौजूद ना पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं एक बार फिर अपने सामने मौजूद ढांचे का जायज़ा लेने लगा। यूं ही मेरी निगाह उसकी टांगों पर पड़ी तो हैरत और खौफ की एक लहर सी मेरे जिस्म में दौड़ गई। ढांचे की टांगें उस जगह मौजूद नहीं थीं जहां अभी थोड़ी देर पहले थीं। अब उनकी जगह बदल चुकी थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने इसे अपना वहम समझा और अपने आप को समझाने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि ये ढांचा खुद ब खुद अपनी हालत तब्दील कर ले। फिर एक ख्याल मुझे ये भी आया कि हो सकता है मेरे पाँव से कोई पत्थर हिल गया हो, जिसकी वजह से ढांचे की टांगें भी अपनी जगह से हिल गई थीं। अभी मैं ये ही सोच रहा था कि मैंने ढांचे का एक हाथ थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस किया। एक बार फिर खौफ और हैरत ने मुझे जकड़ लिया। मैं बेइख्तियार उसके पास से हटने लगा, लेकिन मैं जैसे जैसे उस ढांचे से दूर हो रहा था, उसके हाथ और पैरों में हरकत पैदा हो रही थी। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। मैं फ़ौरन मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ढांचा मेरे पीछे आ रहा था। मैं अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। अचानक एक जगह पहुंचकर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ से आगे बहुत गहराई थी। मैं समझ गया कि यहाँ से उस पहाड़ की उतराई है जिस पर चढ़कर मैं आया था। मैंने टॉर्च की रोशनी एक बार फिर अपने अकब में डाली। ढांचे को अपने ताक़ुब में ना पाकर मुझे इत्मीनान हुआ। सांस हमवार होने के बाद मैं टॉर्च की रोशनी डालकर नीचे उतरने के लिए मुनासिब जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ से मैं बआसानी नीचे उतर सकता था। मैं एहतियात के साथ नीचे उतरने लगा। मैंने बचपन से लेकर अब तक बेशुमार खौफनाक और दहशतनाक किस्से सुने थे, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। आज जो कुछ मेरे साथ पेश आया था, उसकी वजह से मुझे कुछ यकीन आ रहा था कि दुनिया में भूत प्रेत का वजूद है। मैं अब तक अपने साथ पेश आने वाले वाक़े पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर सका था। मेरे दिल में अब भी ये ख्याल मौजूद था कि मैंने जो कुछ देखा है वो या तो मेरी आंखों का धोखा है या फिर सरासर गलतफहमी है। कुछ देर बाद मैं पहाड़ से नीचे उतरने में कामयाब हो गया। अब एक बार फिर मेरे सामने एक वसी मैदान मौजूद था। अचानक आसमान पर बिजली की चमक दिखाई दी और साथ ही बादल गरजने लगे। बिजली के चमकने से चंद लम्हों के लिए सारा मंजर रोशन हो गया। मैंने कुछ दूर 3 इमारतें देखीं जो एक दूसरे से कुछ फासले और काफ़ी शिकस्ता हाल में खड़ी थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी में एक बार फिर अपने अकब में डालकर तसल्ली की कि वो ढांचा मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं अब काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद मैं उन शिकस्ता इमारतों के करीब पहुँच गया। रात के अंधेरे में वो इमारतें एक दहशतनाक मंजर पेश कर रही थीं। मैं अपनी जगह ठहर कर सोचने लगा कि मुझे उन इमारतों में जाना चाहिए या नहीं। कुछ ही देर पहले ढांचे वाला वाक़या पेश आने की वजह से मैं कुछ खौफज़दा था, इसीलिए एहतियात से काम ले रहा था। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे इमारत के किसी ऐसे हिस्से में दाखिल होना चाहिए जहाँ से मैं किसी खतरे की सूरत में फ़ौरन बाहर आ सकूँ, और अगर कोई वाक़या पेश ना आए तो मैं रात आराम से बसर कर लूँ। मैं एहतियात से कदम उठाता हुआ अपने सामने मौजूद इमारत की तरफ बढ़ने लगा। टॉर्च अब भी मैंने रोशन कर रखी थी। इमारत के बिल्कुल करीब पहुंचकर मैं एक बार फिर रुक गया। इमारत के बैरूनी हिस्से पर कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था। यूँ लगता था कि दरवाज़ा उखाड़ कर ले जाया जा चुका हो। मैं डरते डरते इमारत के अंदर दाखिल हो गया। अंदर से इमारत काफ़ी वसीओ अरीज़ थी और टॉर्च की रोशनी में जहाँ तक मेरी निगाह काम कर रही थी, सिवाय राहदारी के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं चंद कदम और आगे बढ़ने के बाद रुक गया। फिर मैंने अपने सीधे हाथ की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। वहाँ मुझे एक कमरा नज़र आया, जिसे देखकर अंदाज़ा होता था कि वो इमारत के चौकीदारों के लिए बनाया गया होगा। मैंने सोचा कि उसी कमरे का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे लिए यही मुनासिब जगह थी। यहाँ से किसी भी वक्त फ़ौरन दौड़कर इमारत से बाहर निकला जा सकता था। मैं कमरे के दरवाजे के करीब पहुँच गया। टूटा हुआ दरवाज़ा एक जानब को झुका हुआ था। मैंने कमरे के अंदर एक कदम रखने के बाद टॉर्च की रोशनी में जायज़ा लेना शुरू कर दिया, और अंदर जगह जगह मकड़ी के जाले नज़र आ रहे थे। सारा कमरा मिट्टी से अटा पड़ा था।
میں نے سوچا کہ اگر تھوڑی سی جگہ صاف کر لوں تو یہاں آرام سے صبح تک کا وقت گزارا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے کمرے کا ایک گوشہ منتخب کر لیا اور اپنے بیگ میں سے اپنی ایک قمیض نکال کر زمین سے مٹی صاف کر کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا لی۔ پھر اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر میں خود زمین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے زمین ٹھنڈی ہونے کا احساس ہونے لگا تو میں نے بیگ سے تولیہ نکال کر نیچے بچھا لیا اور سمٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا۔ ایسے میں مجھے سگریٹ کی طلب محسوس ہونے لگی۔ میں نے سگریٹ کا پیکٹ جیب سے نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں اب بھی ڈھانچے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ایسے جواز تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جن سے ثابت ہو سکے کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی۔ ابھی میں اسی ادھیڑ پن میں مصروف تھا کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ سخت چمڑے کے جوتے پہنے چل رہے ہوں۔ میرا دل انجانے خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے سگریٹ اپنے جوتے کے نیچے بجھا دیا اور دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ کسی کمزور اعصاب کے شخص کا دل بند کر سکتا تھا۔ میری حالت بھی اس وقت بہت بری تھی۔ مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ راہداری میں 8-10 انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ انہوں نے کندھوں پر کالی چادریں اوڑھ رکھی تھیں جو ان کے گھٹنوں سے اوپر تک کا جسم ڈھانپے ہوئے تھیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین پکڑ رکھی تھی اور وہ حویلی کے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پیروں کی ہڈیوں سے ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے انہوں نے سخت چمڑے کے جوتے پہن رکھے ہوں۔ میں انہیں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ بہت دور جانے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ نہیں گئے۔ اس دہشتناک منظر کو دیکھنے کے بعد میں کافی دیر اپنی جگہ بت بنا رہا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے جسم کو حرکت میں نہ لا سکا۔ ایسا لگتا تھا جسم میں سے جان نکل گئی ہو۔ پھر جب ذرا ہوش کچھ بحال ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میرا جسم لرز رہا ہے۔ میں اپنے اڑے ہوئے ہوش و حواس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں اپنے دل کو خوف کے شکنجے سے آزاد کرانے میں ناکام رہا۔ میں وہیں آ کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں وہیں بیٹھا اپنے دل کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ پہاڑ پر جو ڈھانچے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کئی ڈھانچوں کو دیکھ چکا تھا اور اس کے بعد میرے پاس پہلے والے واقعے کو غلط ثابت کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جلد از جلد اس آسیب زدہ علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ میں کار میں بیٹھ کر واپس جانا چاہتا تھا۔ میں نے جلدی سے تولیہ بیگ میں رکھا اور ٹارچ سنبھال کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ ابھی میں باہر قدم رکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنی جگہ رک جانا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سے وہی ڈھانچے جو ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے سے گزرے تھے وہ واپس آ رہے تھے۔ میں فوراً ایک طرف ہٹ گیا۔ جیسے جیسے ان ڈھانچوں کے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں میرے دل کی دھڑکنیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ مجھے خوف کی شدت سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے کہ انہیں کسی طرح میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے یا کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائیں۔ اب ان کے قدموں کی آوازیں بالکل قریب آ چکی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل کسی بھی وقت اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں سانس روکے کھڑا تھا اور پوری طرح سے آنے والی آوازوں کی طرف متوجہ تھا۔ آہستہ آہستہ ان ڈھانچوں کی آوازیں دور ہوتی محسوس ہونے لگیں اور پھر کچھ دیر بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں نے احتیاط سے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ آگے بڑھنے کے لیے مجھے ٹارچ جلانے کی ضرورت تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ٹارچ جلانے سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے ٹارچ آف ہی رکھنے کا فیصلہ کیا اور اندھیرے میں جس قدر نظر آ رہا تھا اسی پر اکتفا کر کے آگے بڑھنے کی ٹھان لی۔ میں اندازے سے اسی راستے پر چل پڑا جہاں سے اس حویلی تک آیا تھا۔ میں تیز نہیں چل سکتا تھا کیونکہ تیز چلنے سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ تھا، لیکن میں تیز چلنا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد اپنی کار تک پہنچ سکوں۔ کچھ دیر بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے مجھے پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ رات کی تاریکی میں پہاڑ پر چڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کسی بھی وقت ذرا سی غفلت کے سبب میں نیچے گر کر زخمی یا ہلاک ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک خطرہ اس ڈھانچے کا بھی تھا جو مجھے اس پہاڑ پر ملا تھا۔
میں نے سوچا کہ اس جگہ سے واپس نہیں چڑھنا چاہیے بلکہ یہاں سے ہٹ کر کسی اور طرف سے اوپر چڑھنا چاہیے اور پھر پہاڑ کے دوسری طرف اترنے کے بعد اپنی کار تک پہنچ جانا چاہیے۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے سیدھے ہاتھ کی طرف چل دیا، پھر ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں رک گیا۔ اندھیرے میں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جگہ پہاڑ چڑھنے کے لیے مناسب رہے گی، لیکن ٹارچ جلا کر تسلی کرنا ضروری تھا۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ جلائی اور پہاڑ پر روشنی ڈال کر جائزہ لینے لگا۔ جگہ میرے اندازے کے مطابق اوپر چڑھنے کے لیے واقعی مناسب تھی۔ یہاں بڑے پتھر نہیں تھے اور کچھ جھاڑیاں بھی تھیں جو اوپر چڑھنے میں میری مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ میں نے ٹارچ آف کر دی اور احتیاط کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ ابھی میں نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں کافی مدھم تھیں، اس لیے میں اپنی جگہ ٹھہر کر ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے خوف کی لہریں مجھے اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ یہ ویسی ہی آوازیں تھیں جیسی وہ ڈھانچے نکال رہے تھے جنہیں میں ٹوٹی ہوئی عمارت میں دیکھ چکا تھا۔ یہ آوازیں پہاڑ کے اوپر سے آ رہی تھیں۔ اس وقت میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ان ڈھانچوں کی اوپر موجودگی کی وجہ سے میں کار تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور کار تک نہ پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ مجھے اوپر سے آہٹیں سنائی دیں۔ میں نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا، وہاں کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے صحیح اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ کیا چیز ہے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر پہلے میں نے جو آوازیں سنی تھیں وہ ڈھانچوں کی تھیں، اس لیے اوپر جو چیز حرکت کر رہی تھی وہ ڈھانچے ہی ہو سکتے تھے۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ سے نیچے میری طرف اتر رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے انتہا بڑھ گئیں۔ جو کوئی بھی میری طرف آ رہا تھا وہ میرے کافی قریب آ چکا تھا۔ میں نے بے اختیار نیچے دیکھا، لیکن فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندھیرے میں تیزی سے نیچے اترنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میرے پاس ٹارچ جلا لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالنے کے بعد فوراً اوپر بھی ڈالی۔ میرا اندازہ درست تھا، واقعی کچھ انسانی ڈھانچے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے فوراً ٹارچ کا رخ نیچے کی جانب کیا اور روشنی کی مدد سے نیچے اترنے لگا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ڈھانچے میرے قریب پہنچ گئے ہیں اور اگلے چند لمحوں میں میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میں نے بے اختیار تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اور یہ تیزی ہی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے کی جانب لڑکنے لگا۔ میں نے اس افراتفری میں ایک جھاڑی کو پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے نیچے گرنے سے روکنے میں وہ جھاڑی کوئی مدد نہ دے سکی۔ پھر اچانک میرا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو فوری طور پر مجھے کچھ یاد نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا واقعات پیش آ چکے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا، اور جب سب کچھ یاد آ گیا تو مجھے یہ تشویش ہوئی کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کس کے قبضے میں ہوں۔ میں اس وقت ایک چارپائی پر نہایت گرم بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں جس کمرے میں موجود تھا وہ کمرہ کافی چھوٹا تھا۔ یہاں ایک دیا ٹمٹما رہا تھا۔ کمرہ کچی مٹی کا بنا ہوا تھا لیکن کافی گرم تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہاں کہیں آگ بھی جل رہی ہے۔ میں نے گردن اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینا چاہا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ گردن میں اٹھنے والے شدید درد کی وجہ سے میں کرا اٹھا۔ میرے سر اور جسم پر کئی جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ داڑھی کے بال کالے تھے لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑھ چکے تھے۔ اس نے سر پر کپڑے کی ٹوپی پہن رکھی تھی جو اس کے سر کے لحاظ سے کافی چھوٹی تھی، اور اس نے سر کے کچھ ہی حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دیے کی روشنی میں بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شخص کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا چوگا پہن رکھا تھا اور گلے میں بڑے بڑے موتیوں کے ہار تھے۔ وہ قریب ہی چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرے چہرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ یقیناً میری آواز سن کر اندر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا تم اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ میں اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس شخص نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سب معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، لیکن پہلے تم کچھ کھا پی لو، میں تمہارے لیے دودھ لاتا ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال بھی بہت لمبے تھے۔
اس کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں ایک چارپائی اور بستر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر دھیرے سے اپنی گردن کو اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی گردن اٹھا نہیں پاؤں گا، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میری گردن تھوڑی بہت دائیں بائیں تو ہل رہی تھی، لیکن میں سر کو چارپائی سے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ اس نے میرے قریب بیٹھنے کے بعد پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو دودھ پی لو۔ میں گردن نہیں اٹھا سکتا، میں نے اسے بتایا۔ اچھا رکو، اس نے کہا اور دودھ کا پیالہ زمین پر رکھنے کے بعد اس نے میری گردن کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے مجھے تقریباً بٹھا دیا۔ اپنا گھٹنا میری پشت پر رکھنے کے بعد اس نے جھک کر پیالہ اٹھایا اور بولا، لو اب پی لو۔ اس کے گھٹنے کے سہارے آرام سے میں بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھنے کی کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا، لیکن میں اسے برداشت کرتے ہوئے دودھ پیتا رہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ پہاڑ سے گرنے کی وجہ سے مجھے جو چوٹیں لگی ہیں وہ یقیناً کافی تکلیف دیں گی اور مجھے ہمت کے ساتھ تکلیف برداشت کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد میں نے سارا دودھ پی لیا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پیالہ اس شخص کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے پیالہ زمین پر رکھنے کے بعد بہت احتیاط سے مجھے لٹا دیا۔ پھر وہ پیالہ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں نے اس طرف دیکھا۔ وہی شخص کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھنے کے بعد بولا، ہاں اب بتاؤ تم کون ہو اور اتنی سردی اور بارش میں اس پہاڑ پر کیا کر رہے تھے جہاں سے تم گر پڑے ہو؟ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اپنے ساتھ گزرنے والے پراسرار واقعات بھی بتائے۔ میں نے اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ بتاؤ کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ وہ کچھ دیر بعد اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد بولا، یہ بات یقیناً تمہارے لیے خوشی کا باعث ہو کہ تم زندہ بچ گئے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہارے لیے کچھ بری خبریں بھی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ کیسی بری خبریں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر فضا میں گھورتا رہا اور پھر بولا، تمہاری روح اور جسم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اس کی بات سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہی تھا کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ کوئی تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ تم میری بات سمجھ نہیں سکے۔ خیر میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تم انسانی ڈھانچوں کے جس چکر میں پھنس گئے تھے وہ بلاؤں کی ایسی قسم ہے جو کسی بھی انسان کو گرفت میں لینے کے بعد اس کی روح اور جسم پر علیحدہ علیحدہ قبضہ کر لیتی ہے۔ پھر اس انسان کا گوشت اتار کر اسے بھی ڈھانچہ بنا دیا جاتا ہے اور یوں وہ ڈھانچہ ان ڈھانچوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرا نام شاکال ہے۔ میں بہت سے پراسرار علوم کا ماہر ہوں اور ان ڈھانچوں کے خلاف ہی جنگ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ڈھانچے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ شاکال کی باتیں سن کر میں کافی حد تک پریشان ہو چکا تھا۔ یہ ڈھانچے ایک اور پراسرار علوم کے ماہر شامہ کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ شامہ اور میں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، لیکن شامہ نے استاد سے بہت کچھ سیکھنے کے بعد اپنے علم کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ برائی کی طرف راغب ہو گیا۔ پھر استاد نے اپنے انتقال کے وقت مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی طرح شامہ کو ختم کر دوں یا اسے راہ راست پر لے آؤں۔ تب سے اب تک میں اس کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ تو کیا تمہیں اپنے مقصد میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ خاص کامیابی نہیں ہوئی، لیکن میں کسی بھی وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں، شاکال نے جواب دیا۔ اس کی باتیں مجھے مسلسل پریشان کیے ہوئے تھیں۔ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اس سے پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ ڈھانچے کسی انسان کی روح کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شامہ نے روحوں کے لیے ایک قید خانہ بنا رکھا ہے اور وہ ان قیدی روحوں سے مختلف کام لیتا رہتا ہے، شاکال نے جواب دیا۔ شاکال کی باتیں سن کر میں بہت دیر تک مختلف باتیں سوچتا رہا۔ پھر میں نے تمام باتوں کو ذہن سے جھٹک کر اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ میں کب یہاں سے جا سکتا ہوں اور کس طرح؟ شاکال کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ فضا میں مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ پھر وہ بولا، تمہیں پہلے تو صحت مند ہونا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے میرے پاس رہنا ہوگا۔ میں نے یہاں سے ایک خاص دوری تک حصار کھینچ دیا ہے۔ تم اس حصار کے اندر رہو گے تو محفوظ رہو گے، اور اگر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو پہلے تو تمہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوگا، اس کے بعد تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔
تمہارے بے ہوش ہوتے ہی وہ ڈھانچے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ بہرحال تم ذرا سے احتجاج ہو جاؤ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرے حصار کی کھینچی ہوئی حد کہاں تک ہے۔ حصار کے اندر چاہے تم گھومو پھرو، سوتے رہو یا جاگتے رہو، تمہیں حصار کے اندر کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں، لیکن حصار سے باہر جاتے ہی تم شامہ کا شکار ہو جاؤ گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، اچھا اب تم آرام کرو، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ایک بار پھر سوچوں میں ڈوب گیا۔ پھر نہ جانے کس وقت میں سو گیا۔ اٹھو سلطان، اب کچھ کھا پی لو ورنہ تمہیں اور کمزوری ہو جائے گی، شاکال نے مجھے نیند سے جگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کافی زیادہ روشنی تھی۔ یہ روشنی دروازے اور اس روشن دان سے آ رہی تھی جسے میں گردن میں درد ہونے کی وجہ سے رات میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہ روشن دان ایسی جگہ تھا کہ میں اسے مڑ کر ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نے آنکھیں کھول کر گردن کو اچھا خاصا گھما لیا تھا، اس لیے میں اس روشن دان کو دیکھ پایا تھا۔ اب تو تمہاری گردن حرکت کر رہی ہے، شاکال نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس کی مسکراہٹ بھی کافی خوفناک تھی۔ ہاں، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے کہا اور دھیرے دھیرے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاکال نے اپنے ہاتھ میں پکڑے برتن زمین پر رکھ دیے اور مجھے بیٹھنے میں مدد دینے لگا۔ میں جب بیٹھ گیا تو اس نے تکیہ میری کمر کے ساتھ رکھ دیا تاکہ مجھے بیٹھے رہنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس نے لحاف کو اس انداز سے میرے سامنے ترتیب دیا کہ اب وہ اس پر برتن رکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے زمین پر پڑے برتن اٹھائے اور احتیاط کے ساتھ میرے سامنے رکھ دیے اور کہا، لو یہ کھاؤ، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے برتن میں دیکھا، اس نے بہت بہترین قسم کی مرغی تلی ہوئی تھی، ساتھ ہی دوسرے برتن میں سوپ بھی نظر آ رہا تھا، جبکہ شاکال نے ایک چھوٹا سا کپڑا بھی ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ اس نے کپڑا کھول کر اس میں سے روٹیاں نکالی اور میرے سامنے رکھ دیں۔ میں کھانے میں مصروف ہو گیا تو وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک جگ اور گلاس موجود تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری تمام چوٹوں میں اب درد نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی ان چوٹوں کو آرام کیسے آ گیا، کیونکہ کئی چوٹیں تو کافی زیادہ شدید نوعیت کی تھیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری چوٹوں میں درد نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے شاکال سے پوچھ ہی لیا۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پھر بولا، میرے پاس کچھ ایسے نسخے ہیں جن سے درد بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور زخم بھی بھر جاتے ہیں۔ میں نے رات کو تمہیں جو دودھ دیا تھا اس میں دوا بھی ملا دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح تک تم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہوگے، لیکن ابھی تمہیں اس دوا کی ایک اور خوراک پینی ہے۔ تم کھانا کھا لو، کچھ دیر چل پھر لو، پھر دوا پی لینا۔ آج شام تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کھانا ختم کر لیا تو شاکال برتن اٹھا کر لے گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آ کر بولا، آؤ اب ذرا باہر چلتے ہیں۔ میں بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے چارپائی کے نیچے سے چپلوں کا ایک جوڑا نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں چپل پہننے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ ہم لوگ ایک اور کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کمرے سے نکلنے کے بعد ہم برآمدے میں آ گئے۔ اس برآمدے کے آگے کافی وسیع اور ریز میدان تھا۔ اس کے بعد چار دیواری بنی ہوئی تھی اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ایک دروازہ موجود تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں کئی کمرے دیکھے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یقیناً یہاں شاکال کے علاوہ اور لوگ بھی رہتے ہوں گے، ورنہ شاکال کے لیے تو ایک دو کمرے ہی کافی تھے۔ لیکن میں نے اس وقت شاکال سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ شاکال مجھے لے گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا کہ ہم لوگ کسی پہاڑ کے اوپر موجود ہیں۔ کچھ دور ہی نیچے کا منظر نظر آ رہا تھا اور وہاں بھی پہاڑ ہی پہاڑ موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران بھی تھا اور کچھ پریشان بھی کہ شاکال مجھے کہاں لے آیا ہے، کیونکہ آس پاس کا ماحول دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ جس جگہ میں رات کو بے ہوش ہوا تھا، نہ تو یہ وہ علاقہ ہے اور نہ ہی اس کے آس پاس کا کوئی علاقہ۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں شاکال سے اس بارے میں کچھ پوچھوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس وقت اس سے اگر میں زیادہ سوالات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ برا مان جائے۔ اس کے علاوہ مجھے امید تھی کہ وہ خود ہی کسی وقت مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ وہ جو دوسرا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، وہاں تک تمہارے چلنے پھرنے کی حد ہے۔ شاکال نے سامنے موجود پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، پھر دائیں بائیں اشارہ کرتے ہوئے بولا،
ان دونوں اطراف تم اسی پہاڑ پر رہ سکتے ہو جس پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ پیچھے کی طرف بھی تمہیں اسی پہاڑ کی حدود میں رہنا ہوگا۔ دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف یہ پہاڑ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کمروں میں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ میں نے عام سی انداز میں پوچھا اور کوشش کی کہ شاکال کو میرے جملے سے بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ میرے اندر ان کمروں کو دیکھ کر ان کے متعلق جاننے کی شدید خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ میں ہر لحاظ سے اپنا رویہ محتاط رکھنا چاہتا تھا تاکہ شاکال کو کسی بھی وقت یہ احساس نہ ہو کہ میں اس کے لیے کوفت یا بوریت کا سبب بن رہا ہوں۔ میرے سوال پر شاکال کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، یہ کمرے میرے مہمانوں کے لیے ہیں اور کچھ میں پراسرار مخلوق رہتی ہے۔ اکثر یہاں مہمان آتے رہتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ہی میرے کچھ دوست یہاں تھے اور ان سے پہلے بھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ میں نے پراسرار مخلوق کے بارے میں اس سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ میں کب تک یہاں سے چلا جاؤں گا؟ دراصل میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر بوجھ بنوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ میری بات پر ناراض ہو گیا ہے، لیکن وہ ہنس کر بولا، دیکھو یہ بات تو تم بھول جاؤ کہ تم کبھی بھی مجھ پر بوجھ بن سکتے ہو۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ اکثر میرے دوست وغیرہ یہاں آتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہاں ایک ہی وقت میں 20 25 لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج تک میرے دل میں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ کوئی بھی مجھ پر بوجھ بن رہا ہے۔ اور پھر یوں سمجھ لو کہ تم بھی آج سے میرے دوستوں میں شامل ہو گئے ہو۔ اور رہی یہ بات کہ تم کب تک یہاں سے جا سکتے ہو، تو اس سلسلے میں میں تمہیں یہی کہوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ تم جلد از جلد اپنے گھر چلے جاؤ، لیکن کچھ دن ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ شامہ کے ساتھی یقیناً تمہاری تلاش میں ہوں گے۔ اگر میں بے حفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں اور تمہارے گرد حفاظتی حصار کھینچ دوں یا تمہیں کوئی تعویذ وغیرہ دے دوں جس سے تم شامہ سے محفوظ رہ سکو، تب بھی مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ شامہ نے کچھ ایسے عمل بھی سیکھ رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کئی معاملات میں مجھے شکست دے سکتا ہے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ چند معاملات میں اس سے شکست کھا چکا ہوں۔ میں شاکال کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ شاکال سمجھا کہ شاید میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو سلطان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم جلد از جلد اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ اصل میں ہماری پراسرار دنیا عام دنیا سے بہت مختلف ہے۔ عام زندگی میں لوگ اگر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا جان سے مار دینا چاہتے ہیں، تو جس شخص سے دشمنی کی جا رہی ہوتی ہے وہ اگر چاہے تو اپنے دشمن سے چھپ کر اس کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی کارروائی سے بچ سکتا ہے، لیکن اس پراسرار دنیا میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کوئی اپنے دشمن سے اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب وہ خود اس کے برابر علم جانتا ہو، یا کم از کم دشمن کے متعلق یہ جانتا ہو کہ وہ کتنا علم جانتا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ میں نے بھی جو شامہ سے 2-4 مرتبہ شکست کھائی، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے مزید کیا کیا علوم سیکھ لیے ہیں، لیکن پھر میں نے پتہ لگا لیا کہ اب وہ کیا کچھ جانتا ہے، لہٰذا میں نے فوری طور پر اپنی حفاظت کا بندوبست کیا۔ میں یہاں دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نے شاکال سے کہا۔ اچھا رکو، میری بات سن کر شاکال نے کہا اور خود ایک کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دری اور 2 گاؤ تکیے تھے۔ اس نے وہ چیزیں زمین پر بچھانے کے بعد ایک تکیہ مجھے دے دیا اور دوسرا تکیہ وہ اپنی کمر کے ساتھ لگا کر میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تم اگر چاہو تو اپنا کام کر سکتے ہو، میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ کام تو فی الحال کوئی نہیں، البتہ دھوپ اچھی لگ رہی ہے، شاکال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا اور میں آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، پھر تمہارے پاس کھانے پینے کی اتنی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں کہ تم تقریباً ہر وقت ہی مہمانوں کی آؤ بھگت کرتے رہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری بات پر شاکال مسکرا دیا اور بولا، آس پاس کے علاقے میں کچھ پہاڑی لوگ رہتے ہیں جو میرے عقیدت مند ہیں، میں ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے گنڈے تعویذ وغیرہ دیتا رہتا ہوں، اور وہ لوگ ہر دوسرے دن میرے لیے اتنا اناج لے آتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جس پہاڑی پر میں بے ہوش ہوا تھا، کیا وہ آس پاس ہی ہے؟ میں نے اس سے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو مجھے کئی بار پریشان کر چکا تھا۔ تم جہاں بے ہوش ہوئے تھے وہ اس سرمئی پہاڑ کے پیچھے ہے۔
شاکال نے بہت دور ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، دراصل مجھے میرے ایک شاگرد رمیش نے تمہارے متعلق بتایا تھا۔ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے۔ آج کل وہ ایک خاص عمل سیکھ رہا ہے، اس لیے رات بھر اسے جاگ کر مختلف علاقوں میں مختلف علوم پڑھنا پڑتے ہیں۔ اس رات وہ اسی پہاڑ کے قریب اپنا کام کرنے میں مصروف تھا کہ اس نے تمہیں پہاڑ سے نیچے گر کر بے ہوش ہوتے دیکھ لیا۔ اسی دوران شامہ کے ساتھی ڈانچے تمہاری طرف پڑ رہے تھے۔ میرے شاگرد رمیش نے تمہیں ان ڈانچوں سے بچایا اور تمہیں لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس کا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اس لیے اس نے تمہیں میرے پاس لانا ہی مناسب سمجھا۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر شاکال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دور سے آتے ایک آدمی کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور غور سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو رمیش آ رہا ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور نظریں اسی پر جمائے رکھیں۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے ایک خاص انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے سینے اور سر پر لگائے۔ شاکال نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ اب بہت بہتر ہے، میں نے جواب دیا۔ میرا نام رمیش ہے، شاید شاکال جی نے میرا تعارف کروا دیا ہوگا، اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری مدد کی۔ وہ مسکرا کر بولا، اس میں شکر گزار ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا اور وہی اچھا انسان ہے جو برے وقت میں دوسروں کے کام آئے۔ آپ کو ٹھیک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اس وقت میں ٹھیک نظر آ رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے، اور آپ کا شکر گزار نہ ہونا میری کمزرفی کا ثبوت ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر اس کا احسان مانتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سلطان ہے، میں حبیب آباد جا رہا تھا کہ راستے میں سڑک ٹوٹی ہونے کی وجہ سے پھنس گیا اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن پھر ان ڈانچوں کے چکر میں پھنس گیا۔ میں نے جواب دیا، شاکال جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رمیش نے شاکال سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ تم میرے ساتھ آؤ اور سلطان تم یہیں بیٹھنا، اندر ہرگز نہ آنا، شاکال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رمیش بھی اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ دونوں ایک کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک مجھے اسی کمرے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی جس میں شاکال اور رمیش گئے تھے۔ میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا کہ معلوم کروں آخر وہ کون عورت یا لڑکی ہے جو ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، لیکن پھر مجھے شاکال کی تنبیہ یاد آ گئی۔ وہ مجھے اندر آنے سے منع کر گیا تھا اور اس کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی جہاں سے میں اندر جھانک سکتا تھا، اور اگر کھڑکی ہوتی تب بھی شاید میں اس سے اندر جھانکنے کی ہمت نہ کر پاتا، کیونکہ میں شاکال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو ان کی طرف سے ہٹا لیا اور دور دور تک پھیلے پہاڑوں اور آسمان پر چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شاکال باہر آ گیا اور چند ہی لمحوں بعد رمیش بھی آ گیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر دری پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب 15 دن تک تم یہی کچھ پڑھو گے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اس کے بعد ہی میں تمہیں آگے کے لیے کچھ بتاؤں گا، شاکال نے رمیش سے کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، رمیش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولا، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ ہاں جاؤ، لیکن ہر طرح احتیاط رکھنا۔ جی بہت بہتر، رمیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور شاکال کے لیے ایک مرتبہ تعظیماً جھکا، پھر اسی طرف چلا گیا یہاں سے آیا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد کافی دیر تک شاکال اور میں نے کوئی بات نہ کی۔ کیا تم نے کسی عورت کی آواز سنی تھی؟ شاکال نے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ہاں سنی تھی، میں نے جواب دیا۔ شاکال کے سوال پر میں کچھ پریشان ہو گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے۔ وہ کسی لڑکی یا عورت کی آواز نہیں تھی، شاکال نے کہا۔ وہ اب بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی نظریں بالکل سامنے پہاڑ یا آسمان وغیرہ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر میں نہ صرف حیران ہوا بلکہ کچھ پریشان بھی ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کس کی آواز تھی وہ ایک بدرو کی آواز تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ کچھ دیر تو مجھے بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکی، پھر ہمت کر کے میں نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں، وہ بدرو یہاں، اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ ابھی تو تم نے صرف آواز سنی ہے اور اتنا گھبرا رہے ہو سکتا ہے تمہیں یہاں کسی وقت کوئی نہایت خوفناک مخلوق دیکھنے کو مل جائے، تو کیا تم اس سے بھی خوفزدہ ہو جاؤ گے؟ شاکال نے کہا۔
اس کے لہجے میں کچھ تمسخر بھی تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں بدرو کا ذکر سن کر پریشان اور خوفزدہ ہو گیا ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے مذاق کر کے محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں کسی کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوں گا، میں نے جواب دیا۔ شاکال میری بات سن کر مسکرا دیا۔ شاید اب وہ میری باتوں اور بات کرنے کے انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر شاکال بولا، اچھا تم یہاں بیٹھو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ بالکل آخر میں واقع تھا۔ اس کے جانے کے بعد غیر ارادی طور پر میں نسوانی آواز کا منتظر رہا، لیکن جب کوئی آواز نہ آئی تو میں سوچنے لگا کہ آخر یہاں کیسی پراسرار دنیا آباد ہے، اور نہ جانے یہاں بدروحوں کے علاوہ کون کون سی مخلوق موجود ہے۔ یہ بات تو شاکال خود بھی کہہ رہا تھا کہ کسی وقت کوئی بھی عجیب و غریب اور خوفناک مخلوق مجھے نظر آ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح کسی مخلوق کو دیکھوں، لیکن میں کچھ خوفزدہ بھی تھا، لیکن انہیں دیکھنے کی خواہش ان کے خوف سے زیادہ تھی۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کچھ سانپ پھونکار رہے ہوں۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں آس پاس کوئی سانپ موجود ہے۔ میں نے تیزی سے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی، لیکن آس پاس کوئی سانپ موجود نہ تھا۔ میں اس آواز کی طرف پوری طرف متوجہ ہو گیا جو اب تک میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں اس کمرے سے آ رہی ہیں جہاں شاکال موجود تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور جوتیاں پہننے کے بعد اس کمرے کی طرف چل دیا، لیکن مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے شاکال ناراض ہو جائے، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی دوسرے کمرے میں نہ جانا، اور میں اس کو کسی صورت میں بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی جگہ پر رک گیا۔ میں وہیں کھڑے کھڑے آنے والی پراسرار آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکوں گا۔ میں دھیرے دھیرے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں میں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ اب میری نظریں آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن میرا ذہن ان آوازوں کی طرف لگا ہوا تھا جو مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں غیر ارادی طور پر اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں شاکال موجود تھا۔ چند لمحوں بعد شاکال کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت سخت محنت کر کے آ رہا ہو۔ اس نے چہرے پر نمودار ہونے والے پسینے کو اپنی آستین سے صاف کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس کچھ تیز چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی سانس بحال ہو گئی اور چہرے سے تھکن کے آثار بھی کافی حد تک ختم ہو گئے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، تم یقیناً پریشان ہوگے کہ کہاں پھنس گئے ہو۔ میں دراصل ان آوازوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کمرے سے آ رہی تھیں جہاں تم گئے تھے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میری بات سن کر تھوڑا سا مسکرایا، پھر قریب پڑا ایک چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں لے کر اسے آہستہ آہستہ اچھالنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، تم نے شاید کچھ پراسرار قصے سن رکھے ہوں گے، یہ جادو وغیرہ کے متعلق تمہیں کچھ معلومات ہوں گی۔ ان تمام چکروں میں سانپ کی خاص اہمیت ہے۔ ابھی تم نے جو آوازیں سنی وہ خطرناک زہریلے سانپوں کی تھیں۔ ان میں سے کئی سانپ ایسے ہیں جن پر اگر محنت کی جائے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ شامہ کے پاس بہت اعلیٰ نسل کے سانپ ہیں جن سے وہ وقتاً فوقتاً کام مختلف لیتا رہتا ہے۔ اسے مقابلے کے لیے میں نے بھی سانپ پکڑ کر ان پر محنت شروع کر دی ہے۔ ابھی شاکال مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا منہ کھلا ہی کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، سلطان تم اپنے کمرے میں چلو، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ تم اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا۔ میں کھڑا ہو گیا تو وہ بولا، جب تک میں تم سے نہ کہوں کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے بتایا تھا کہ بدروحیں موجود ہیں۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد باہر کی جانب دیکھا، لیکن وہاں مجھے کوئی گڑبڑ دکھائی نہ دی۔ میں اس کمرے سے گزرتا ہوا چھوٹے کمرے میں آ گیا جہاں میرا بستر موجود تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ میں کافی پریشان تھا اور خوفزدہ بھی تھا۔ اس پریشانی اور خوف کی وجہ سے میں بستر پر زیادہ دیر نہ بیٹھ سکا اور دوسرے کمرے میں آ کر باہر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی ایسا منظر نہیں تھا جسے خطرناک کہا جا سکتا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا،
پھر واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہو گئی مگر مجھے شاکال کی طرف سے کوئی حکم نہ ملا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اب تک کمرے میں موجود ہے، یہاں وہ میرے سامنے کیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ باہر نکل کر کوئی کارروائی کرتا تو یقیناً آوازیں یا آہٹیں سنائی دیتیں۔ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن شاکال نہ تو میرے پاس آیا تھا اور نہ ہی آواز دے کر مجھے کوئی حکم دیا تھا۔ خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا اور باہر کا منظر ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ میں جب سے کمرے میں آیا تھا اب تک بیرونی دروازے اور بستر کے کئی چکر کاٹ چکا تھا۔ میں اس وقت بھی بیرونی دروازے سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا لیکن شاکال کی ہدایت کے مطابق دروازے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ کمرے سے باہر نکل کر دیکھوں کہ شاکال آخر کر کیا رہا ہے۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ اسے کہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا، ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہو یا پھر موت کے منہ میں جا چکا ہو، کیونکہ میرے خیال میں اس پراسرار دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ اچانک مجھے سامنے 3 عجیب و غریب قسم کی بلائیں آتی نظر آئیں۔ ان کی آنکھیں شعلوں کی طرح روشن اور سرخ تھیں، چہرے کے خد و خال انتہائی حد تک مکروہ اور خوفناک تھے۔ ان کے بازوؤں پر گوشت نہیں تھا اور انسانی ڈھانچے کی طرح ان کے ہاتھ فضا میں ادھر ادھر لہرا رہے تھے، جبکہ باقی جسم پر انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ تینوں خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں اور نوکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ سلطان کمرے سے باہر ہرگز نہ آنا، شاکال کی آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے سے چیخ رہا تھا، دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ اس نے شاید اس لیے کہا تھا کہ تینوں بلائیں میرے کمرے کی طرف آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں بلائیں دروازے کے پاس آ کر رک گئیں۔ نزدیک آ جانے کی وجہ سے ان کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہونا چاہتی تھیں لیکن باوجود کوشش کے وہ اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھیں۔ میں غیر ارادی طور پر دروازے کے قریب سے ہٹ گیا تھا اور اس وقت تقریباً کمرے کے وسط میں کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب اندھیرا گہرا ہو چکا تھا لیکن میرے سامنے موجود بلاؤں کی آنکھوں سے اس قدر روشنی نکل رہی تھی کہ آس پاس کا ماحول خاصا روشن ہو چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ بلائیں میرے کمرے میں ہی کیوں داخل ہونا چاہتی ہیں۔ اچانک سب سے پیچھے کھڑی بلا سے کوئی چیز تیزی سے ٹکرائی اور پھر وہ بلا اس چیز سے زور سے دور جا گری۔ اس کے گرنے کا اندازہ میں نے اس کی آواز سے لگایا تھا، ورنہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں تھی۔ پھر چند لمحوں میں ہی باقی 2-3 بلاؤں کو بھی گرا دیا گیا اور انہیں گرانے والی انہی جیسی بلائیں تھیں۔ نئی آنے والی بلائیں اس کمرے کی جانب سے آئی تھیں جہاں شاکال موجود تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سب سے پہلے جس بلا کو کسی چیز نے گرایا تھا وہ بھی کوئی بلا ہی تھی جو شاکال کے کمرے کی جانب سے آئی تھی، مگر اس کی تیزی کی وجہ سے میں اسے دیکھ نہ سکا تھا۔ اب وہ بلائیں آپس میں گتھم گتھا تھیں، ان کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملے کر رہی تھیں۔ ان کی ہڈیاں آپس میں ٹکرانے سے ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے سخت لکڑیاں آپس میں ٹکرائی جا رہی ہوں۔ ان کی لڑائی کی وجہ سے بہت دھول اڑ رہی تھی۔ بہت دیر تک یہ لڑائی جاری رہی، پھر وہ تینوں بلائیں جو پہلے آئی تھیں آہستہ آہستہ سیال مادے کی شکل میں تبدیل ہو گئیں اور کچی زمین ہونے کی وجہ سے اس میں جذب ہو گئیں، جبکہ وہ تینوں بلائیں واپس شاکال کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ان بلاؤں کے جانے کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو میں ان بلاؤں اور آس پاس کا ماحول دیکھ رہا تھا اس کی وجہ سے بلاؤں کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی تھی۔ اچانک مجھے آہٹ سنائی دی۔ ابھی میں اس آہٹ کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ مجھے کچھ روشنی دکھائی دی۔ پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ روشنی اور آہٹ شاکال کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد شاکال میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی لالٹین تھی۔ میرا خیال ہے تم کافی خوفزدہ ہو گئے تھے، اس نے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں خوفزدہ ہونے سے زیادہ پریشان تھا، میں نے جواب دیا۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے لالٹین ایک طاق میں رکھ دی، اس کے بعد اس نے ماچس جلائی اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں میرا بستر موجود تھا۔ اس نے وہاں موجود لالٹین جلائی تو میں بھی اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی خطرناک موقع آ جائے تو تم صرف میری ہدایات پر عمل کرنا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب شامہ کی شرارت تھی، اس نے جواب دیا اور کچھ سوچنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا،
کیا تم نے اندازہ لگایا کہ وہ بلائیں میری طرف آنے کی بجائے تمہارے کمرے میں گھسنے کی کوشش کیوں کر رہی تھیں؟ ہاں، میں نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بعد اسی سے پوچھا۔ شامہ تمہیں ختم کروانا چاہتا ہے، شاکال نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم اس کا شکار تھے، لیکن میں نے تمہیں اس کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ میرا خیال ہے کہ میری اس حرکت پر وہ شدید غصے میں ہے اور میری طرف سے یہ ایک کاری ضرب محسوس کر رہا ہے اور اسے میرا پلہ بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ختم کر کے اپنی برتری ثابت کر سکے۔ یہ تینوں خوفناک بدروہیں اسی نے بھیجی تھیں، لیکن میں نے بھی اپنے آس پاس کے علاقے میں کچھ ایسے علم پڑھ رکھے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں مجھے پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں ان بلاؤں کے بارے میں جان گیا تھا۔ خیر، تم فکر نہ کرو، ایسے واقعات تو اکثر یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر تم چاہو تو آرام کر سکتے ہو، اور تمہاری دوا کی خوراک بھی تو باقی ہے، اس نے کہا۔ پھر اس نے روشن دان میں آگ جلائی اور خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے دوسرے کمرے میں رکھی لالٹین بھی لے گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاکال اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی مطمئن تھا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک برتن تھا، دسترخوان اور پانی کا جگ بھی تھا۔ اس نے وہ تمام چیزیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لو یہ کھاؤ، اس کے بعد دوا کھا کر آرام سے سو جانا۔ میں نے تمام چیزیں قرینے سے رکھنے کے بعد اس سے کہا، شروع کرو۔ وہ مسکرا کر بولا، تم کھاؤ، میرا کھانا ذرا علیحدہ ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا، لیکن میں نے اس بارے میں زیادہ سوچنا مناسب بھی نہ سمجھا اور اس سے پوچھا، یہ کھانے کون پکاتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں خود پکاتا ہوں۔ کیوں، اچھا نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اس کی بات پر ذرا سا جھینک گیا، اس لیے مسکراہٹ کا سہارا لے کر اس کی بات کا جواب دیا۔ اچھا، تم کھانا کھاؤ، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ میں بھی کھانا کھاتا ہوں، پھر تمہیں دوا دے دوں گا، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کھانا ختم کرنے کے بعد کمرے میں ٹہلنے لگا تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد شاکال آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس میں میری دوا ہوگی۔ اس نے کہا، لو یہ دوا پی لو، صبح تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور پھر دوا پینے کے بعد گلاس اسے واپس کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم چاہو تو سو جانا، اور ہاں، یہ تختہ روشن دان پر لگا دینا ورنہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں جا رہا ہوں، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر مجھے تنہا رہ جانے کا احساس ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھ لوں کہ وہ کون سے کمرے میں ہوگا تاکہ میں خطرے کی صورت میں اس کی مدد کر سکوں، لیکن پھر میں نے اسے روکنے اور اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس سے کچھ پوچھا تو وہ سمجھے گا کہ میں ڈر رہا ہوں۔ میں کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر روشن دان بند کرنے کے بعد میں نے بیرونی کمرے کے دروازے پر اندر سے چٹکی لگائی اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دوستو، امید ہے کہانی پراسرار دنیا کی پہلی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو پھر ملیں گے اس کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔